حسین کی قربانی. یہ میں اپنے بہت سے مسیحی برادران سے بھی کہتا ہوں کہ آپ غور تو کریں. آپ کہتے ہیں کہ خالق کو بندوں سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے سگے بیٹے کو بندوں کی خاطر قربان کر دیا. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے قربانی دی. قربانی تو ہر نبی نے دی ہے، اور بے شک حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی قربانیاں دی ہیں. اگرچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہرگز سولی پر نہیں چڑھائے گئے، لیکن بالفرض ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ سولی پہ چڑھائے گئے. ابھی ضبط کیجئے گا، بس حوالہ دے کے آگے گزر رہا. تو یہ بتائیں عزیزان گرامی کہ ذرا حسین ابن علی کی قربانیاں بھی دیکھ لیں، پھر خود فیصلہ کریں کس کی بڑی قربانی ہے، کس کی قربانی بڑی ہے. اب یہاں ایک سوال ہے، جواب اور نقل کر دوں. ذرا سا ہو سکتا ہے بعض حضرات کو محسوس ہو کہ یہ کچھ ہلکی بات ہے، مگر مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہلکے لہجے میں بھی کوئی بات کہی جاتی ہے کسی مقصد سے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا ایک مسیحی میں اور ایک مسلمان میں. تو مسیحی نے مسلمان سے سوالات کیے کہ تم اپنے نبی کو شفیع سمجھتے ہو کہ وہ شفاعت کریں گے؟ کہاں سمجھتے ہیں شفاعت کریں گے؟ بے شک گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. پروردگار ہمارے برادر معظم اور اس مسجد امام علی کے بانی اور اس مرکز باب المراد کے بنیاد گزار جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالقدر رضوی صاحب کا سایہ پربرکت ہمارے سروں پہ قائم رکھے. بہرحال ان کی خدمتیں آپ کے سامنے ہیں، اس مسجد کا قیام آپ کے سامنے ہے، اور آپ حضرات کے تعاون ہی سے سب کام ہو رہا ہے. مجھ کو ان کی شفقتیں ایک عرصے سے نصیب ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو سن 2002 میں غالباً میں نے ایک عشرہ یہاں پڑھا تھا، پہلا عشرہ. اس کا موضوع یہی تھا تقریباً کہ جو محبت الہیہ کا تصور پیش کرتے ہیں مسیحی برادران، اور جو محبت الہیہ کا تصور اور رحمت الہیہ کا تصور اسلام پیش کرتا ہے، اس کا موازنہ کر لیا جائے اور یہ بتایا جائے دنیا کو کہ قرآن کتاب رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے، نبی اسلام نبی رحمت ہے. اور جس محبت الہیہ کا اظہار کرتے ہیں دوسرے برادران، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ زمین تا آسمان فرق ہے. بھئی آپ یہ بتائیے، اب ذہن میں آ گئی بات اور یہ نقطہ آ گیا درمیان میں، تو عرض کر کے ہی آگے بڑھوں کہ یہ کتاب مقدس ساری دنیا میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اس میں ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ اے انسانوں دیکھو رب کو تم سے کتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ رب نے اپنے سگے بیٹے کو بنا دیا. یہ محبت الہیہ کا تصور پیش کیا جاتا ہے. ایک دم سے گفتگو میں ایک موڑ آ گیا، لیکن بہرحال یہ ضروری تھا غالباً، اس لیے زبان پہ آ گیا. محبت کا تصور ہے اس میں یا کہیں کوئی مغالطہ ہے؟ دیکھیے یہ بتائیے، یہاں بہت سے حضرات صاحب اولاد ہوں گے، کسی کے 2 بیٹے ہوں. میں فی الحال 2 کی مثال دے رہا ہوں، مثال ہوتی ہے. ایک بیٹا بہت لائق ہو، بہت ہر اعتبار سے لائق، اس میں علم بھی ہو، حلم بھی ہو، اخلاق حسنہ بھی ہو، کردار بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، سب کچھ ہو. اور ایک بیٹا نالائق ہو. یہ نالائق بیٹا
کہیں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، کوئی جرم کر لے، گرفتار ہو جائے اور اسے پھانسی کی سزا ہو جائے، تو جو باپ ہے وہ یہ تو کوشش کرے گا کہ وہ نالائق بیٹا سزا سے بچ جائے، مگر یہ کبھی نہیں کرے گا کہ جا کے عدالت میں کہے کہ میرے اس لائق بیٹے کو آپ پھانسی پہ چڑھا دیجئے، اس نالائق کو چھوڑ دیجئے۔ اس نالائق کو میں چھڑانے آیا ہوں، کس لیے؟ اس لائق کو پھانسی پہ چڑھا دیجئے۔ یہ محبت ہے یا کہیں کوئی مغالطہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب پروردگار کی یہ خلقت، یہ مخلوقات، یہ بندے جو سب کے سب گناہگار ہیں، خاکی ہیں، خاطی ہیں، ان سب پر اتنی شفقت ہے پروردگار کو کہ اپنے نوری اور معصوم بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا۔ یہ محبت کا تصور ہے یا کہیں مغالطہ ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ لائق کی بھی حفاظت کی جائے اور نالائق کو سزا سے بھی بچایا جائے اور تربیت بھی کی جائے، اور تربیت اس طرح کی جائے کہ اسے لائق کی مثال دے کر کہا جائے کہ دیکھو جیسے یہ ہے ویسے تم بن جاؤ، اور لائق کو یہ تاکید کی جائے کہ دیکھو یہ نالائق ضرور ہے مگر اگر تمہاری سفارش سے کہیں اس کا کام بنتا ہو تو سفارش کرنے سے گریز نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بس اسلام میں یہی ہے کہ اسلام نے تمام نبیوں کو، تمام اولیاء اللہ کو ایک عظمت دی ہے، مگر کسی معصوم کو کسی غیر معصوم کا فدیہ تھوڑی بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں حق شفاعت ہے، یہ جو اسلام میں حق شفاعت ہے یہ ہے محبت الہیہ۔ محمد محبوب خدا ہیں، تو محبوبیت کا اثر کیا ہے؟ ان کے اپنے جو مراتب ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کے کہنے سے خلقت کی شفاعت ہو جائے گی، گناہگار بخش دیے جائیں گے۔ تو بحث اسی پہ ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بتائیے کہ یہ شفاعت کا تصور جو ہے آپ کے یہاں، کیا واقعاً شفاعت اللہ سنتا ہے تمہارے نبی کی؟ کہاں بالکل سنتا ہے اور سنے گا۔ کہا تو پھر تمہارے نبی نے اپنے نواسے کو قتل ہونے سے کیوں نہیں بچا لیا؟ حسین قتل ہو گئے کس بے دردی کے ساتھ، اور تمہارے نبی نے کیوں نہیں اللہ سے کہا کہ میرے نواسے کو بچا لے پروردگار حضور سے؟ اب ظاہر ہے یہ مناظرے کی بات ہے، کوئی روایت نہیں ہے، جیسا سوال ویسا جواب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جواب نقضی۔ فوراً اس شخص نے کہا کہ گئے تھے پیغمبر گئے تھے خدا کی بارگاہ میں، پیغمبر نے کہا کہ یا اللہ میرے نواسے کو بچا لے، تو اللہ نے کہا میں اپنے سگے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو تمہارے نواسے کو کیا بچاؤں گا؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ یہ دنیا والے ہیں بھائی، یہ دنیا والے ہیں، یہ دنیا والے ہیں۔ اور بات میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا معذرت کے ساتھ کہ بات ہلکی سی ہے، مگر جو ہلکی عقل والے ہیں ان کو ہلکی ہی بات کہہ کے سمجھایا جا سکتا ہے نا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں۔ محبت الہیہ، محبت الہیہ یہ کہ اس کے معصوم بندوں کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ان معصوم بندوں کو، گناہگار بندوں کا شفیع بنایا گیا، ہادی بھی بنایا گیا، شفیع بھی۔ یہاں ہدایت کریں گے وہاں شفاعت کریں گے، دونوں جہان کے لیے دو کام انہیں عطا کیے گئے، اس جہاں میں ہدایت اور اس جہان میں شفاعت۔ اس ہدایت